بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید کی اس مبارک نشست کی برکت سے تمام مسلمانوں کو خصوصاً جتنے آفت زدہ ہیں، سیلاب کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو ہر غم سے، ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 71۔ پچھلی آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود اور اس کی قوم کو عذاب الہی سے ڈرایا، وہ باز نہیں آئے، الٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور نمرود کی کافر قوم کو مچھر کے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت دی تھی تو آپ کی دعوت پر آپ کے بھتیجے، آپ کے بھائی ہاران کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لائے تھے اور وہ آپ کے ساتھ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں اور لوط علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی قوم اور عراق سے نکل کر ملک شام کی طرف آئے تو آپ کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ملک شام تشریف لائیں۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اسے نجات دی۔ ہو سے مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ابراہیم کو، وَلُوطًا، اور لوط کو نجات دی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اس زمین کی طرف، بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی، للعالمین، سارے جہاں والوں کے لیے۔ وہ پاک سرزمین جس میں اللہ نے برکتیں رکھی، اس سے مراد ہے ملک شام۔ ملک شام کی جو سرزمین ہے یہ بڑی بابرکت ہے، اس اعتبار سے بھی کہ اکثر انبیاء کرام علیہم السلام ملک شام کی سرزمین میں تشریف لائے اور یہیں سے اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت وہ پوری دنیا کے اندر پھیلی۔ کہ برکت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ملک شام میں نہروں کو جاری فرمایا، کثیر باغات وہاں پیدا فرمائے، تو روحانی برکتیں بھی ہیں اور زمینی برکتیں بھی، ملک شام کی سرزمین۔ رب العالمین فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات دی، بارکنا فیہا للعالمین، جس میں ہم نے سارے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی۔ ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے ملک شام تشریف لائے، آپ نے فلسطین کو اپنا مرکز بنایا، فلسطین میں آپ رہائش پذیر ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام قریبی بستی جو کم و بیش ایک دن کی مسافت پر تھی، ایک دن کے فاصلے پر تھی، جسے مؤتفقہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں انہیں مؤتفقات، 5 بستیاں مؤتفقات۔ لوط علیہ السلام
متفقہ میں ٹھہرے اور وہاں کے لوگوں کو آپ نے تبلیغ فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تشریف فرما ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طویل عمر ہو گئی تھی، کم و بیش 120 سال، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 80 سال ہو چکی تھی، اور بعض نے لکھا 80 سے بھی زائد۔ اولاد نہیں تھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو پہلے آپ کے یہاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت اسماعیل ہوئے، اور حضرت اسماعیل کے بعد حضرت سارہ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سارہ کو بھی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی خوشخبری عطا فرمائی بڑھاپے کے عالم میں۔ اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیے۔ لہو سے مراد ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا کیے۔ حضرت اسحاق آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ عن قریب آپ کے یہاں بھی اولاد ہوگی، حضرت اسحاق کی ولادت ہوگی۔ اور اس سے بڑی خوشخبری کیا تھی؟ ساتھ ہی یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ کی طویل عمر ہوگی اور آپ حضرت اسحاق کے بیٹے یعنی اپنے پوتے حضرت یعقوب کو بھی دیکھیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیے، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب مزید، نافلہ زیادہ، مزید، یعنی یعقوب علیہ السلام پوتے کے طور پر۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ ان 12 بیٹوں سے جو اولاد کا سلسلہ چلا، قرآن نے انہیں بنی اسرائیل کہا، والاسباط بھی کہا گیا، اسباط بنی اسرائیل۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیے، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب مزید یعنی پوتا، وَكُلًّا، اور ان سب کو، حضرت اسحاق کو بھی، حضرت یعقوب کو بھی، حضرت ابراہیم کو بھی، حضرت لوط کو بھی، کلًا سب کو، جعلنا صالحین، ہم نے اپنے قرب خاص والا بنایا۔ صالح کا ایک مطلب ہوتا ہے نیک، صالح نیک، نیکی کرنے والا، اور صالح کا ایک مطلب ہوتا ہے صلاحیت رکھنے والا، اور یہاں صالحین سے مراد ہے اللہ کے قرب خاص کی صلاحیت رکھنے والے۔ اللہ نے انہیں پیدا فرمایا، پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان سب کو ہم نے اپنے قرب خاص کی صلاحیت رکھنے والا بنایا، اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے انہیں امام اور پیشوا بنایا، امام اور پیشوا۔ یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے، یہدون ہدایت دیتے، بامرنا ہمارے حکم سے، یہدون بامرنا وہ لوگوں کو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، رہنمائی کرتے۔ وأوحینا الیہم، اور ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی، فعل الخیرات، اچھے کام کرنے کی، خیرات اچھے کام کرنے کی، وإقام الصلاة، اور نماز قائم رکھنے کی، وإیتاء الزکاة، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وکانوا لنا عابدین، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے، عابدین ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہوں، حضرت لوط نبی اللہ ہوں، یا حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق ہوں،
اللہ کے برگزیدہ ہیں، سارے کے سارے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، نماز قائم رکھنے والے تھے. لیکن یہاں یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین رہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی تھی، کہ زکوٰۃ ہوتا ہے مال کا میل، اور انبیاء کے مال ہمیشہ سے پاکیزہ ہوتے ہیں. انبیاء کبھی بھی برا مال جمع کرتے ہی نہیں ہیں، وہ مال کے حقوق ادا کرنے والے ہیں. ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی. مال کی زکوٰۃ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ بقیہ مال پاکیزہ ہو جائے اور اس میں برکت حاصل ہو جائے. اللہ نبیوں کو جتنا بھی مال عطا فرماتا ہے وہ ویسے ہی بابرکت ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے. تو ایتاء الزکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، ان کی طرف وحی کی، یعنی وہ اپنی امتوں کو اس بات کا حکم دیں کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے. وَلُوطًا، اور لوط کو یاد کرو، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کرو، ان کا واقعہ بیان کرو. آتیناہ حکما، ہم نے انہیں حکم عطا فرمایا. اب یہاں حکم سے کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ حکم سے مراد ہے حکومت، فیصلہ کرنے کی طاقت. لوگ آپ کے پاس آتے، آپ لوگوں میں فیصلہ فرماتے. اللہ نے آپ کو حکومت عطا فرمائی. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا، اور لوط کو ہم نے حکومت عطا کی. حکم کا دوسرا معنی ہے نبوت. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا، اور لوط کو ہم نے نبوت عطا کی. تیسرا معنی حکمت، یعنی ان کا ہر کام اور ہر قول حکمت بھرا ہوتا تھا. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا، اور لوط کو ہم نے حکمت عطا کی. تینوں معنی درست ہیں. لوط کو ہم نے حکومت عطا کی، لوط کو ہم نے نبوت عطا کی، لوط کو ہم نے حکمت عطا کی. وَعِلْمًا، اور علم عطا کیا. وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے لوط کو نجات دی. مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اس بستی سے، كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، جو بڑے برے کام کیا کرتی تھی. قریہ وہ بستی، کانت تعمل الخبائث، جو بڑے برے کام کیا کرتی تھی. حضرت لوط علیہ السلام مؤتفقہ بستی والوں کی طرف بھیجے گئے. اس بستی میں سے جو سب سے بڑی بستی تھی، 5 بستیاں، بڑی بستی کا نام صدوم تھا. صدوم بستی کی طرف ان 5 بستیوں کی طرف بھیجے گئے. یہاں کے رہنے والے نعوذ باللہ من ذالک بدفعلی کیا کرتے تھے، برا کام کیا کرتے تھے. استغفر اللہ العظیم. لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، وہ بے حیائی کے اس برے کام سے، بدفعلی سے باز نہیں آئے. تو آخر کار اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین اور عذاب کے فرشتوں کو بھیجا، وہ بھی حسین و جمیل نوجوانوں کی شکلوں میں. بستی والوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں حسین و جمیل نوجوان آئے ہیں، وہ برے ارادے سے، بری نیت سے لوط علیہ السلام کے گھر پر آئے. آپ نے دروازہ بند کر لیا. وہ دروازہ توڑنے لگے اور کہنے لگے ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کرو، برے ارادے سے. حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھے. لوط علیہ السلام بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نوجوان ہیں. آخرکار حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ چھوڑ دیجئے، اب ان پر عذاب آئے گا، آپ اس بستی سے نکل جائیے، اب ان پر عذاب آنے والا ہے. چنانچہ حضرت جبریل امین نے ان 5 بستیوں کو اپنے ایک بازو پر، ایک پر اٹھایا، 5 بستیوں کو آسمان تک بلند کیا، 5 بستیوں کو پلٹ دیا گیا، اور پھر ان پر پتھر کی بارش کی گئی، پتھروں کی بارش. استغفر اللہ العظیم. اور حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والے جو ایمان لائے تھے، انہیں ملک شام کی طرف روانہ کر دیا گیا. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے ان بستیوں سے نکل کر. اللہ فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے لوط کو اس بستی سے نجات دی جو بڑے برے کام کیا کرتی تھی. إِنَّهُمْ، بے شک وہ لوگ، كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، بڑے برے لوگ تھے. قوم سوء، سو برا،
قوم سوء بڑے برے لوگ تھے، فاسقین فاسق بے حکم. فاسق کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کو نہ مانے، اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا فاسق کہلاتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے ان بستی والوں کو اللہ کا حکم پہنچایا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ فرماتا ہے انہم کانوا قوم سوء، بے شک وہ بڑے برے لوگ تھے، فاسقین نافرمان بے حکم، حکم کا انکار کرنے والے فاسق تھے. یہ واقعات کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، دیگر انبیاء کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور واقعے کے آخر میں یہی بیان کیا جاتا ہے کہ جو نبی پر ایمان لایا اور جنہوں نے ان کی اطاعت و فرما برداری کی، اللہ نے انہیں نجات دی، اور جو فاسق لوگ تھے، بے حکم لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے، اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. یہ بار بار اسی لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اے امت محمدیہ، اگر تم بھی اپنے نبی کی نافرمانی کرو گے، فسق و فجور میں مبتلا ہوگے، تو اللہ تبارک و تعالی تم پر بھی اپنا عذاب نازل فرمائے گا. یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں، ان میں نصیحت ہے. اللہ فرماتا ہے اس بستی کو کیوں ہلاک کیا گیا؟ انہم کانوا قوم سوء، بے شک وہ بڑے برے لوگ تھے، فاسقین فاسق تھے، بے حکم تھے، نافرمان تھے، حکم عدولی کرنے والے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا. ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل فرمایا. إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ صالحین میں سے ہیں. صالحین یعنی ہمارے قرب خاص کی صلاحیت رکھنے والے، بے شک وہ صالحین میں سے ہیں. وَنُوحًا، اور نوح کو یاد کرو. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال قوم کو سمجھاتے رہے، 950 سال قوم کو سمجھاتے رہے. 950 سال اہمیت رکھتے ہیں. بیان کرنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن ایک فرد واحد کسی کو ایک بار سمجھائے، 2 بار سمجھائے، تیسری مرتبہ نہیں سمجھائے گا، وہ کہے گا یہ ماننے کو تیار نہیں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. لیکن آپ اولو العزم انبیاء میں سے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم، 950 سال ایک ایک کے پاس جا کر الگ الگ بھی سمجھایا، اجتماعی طور پر بھی سمجھایا، دن میں بھی سمجھایا، رات میں بھی سمجھایا. اور قوم کی حالت کیا تھی؟ آپ کو مارا کرتے، آپ کو پیٹا کرتے. جب آپ قوم کو سمجھاتے کہ ان بتوں کی پوجا مت کرو، یہ بت کسی کام کے نہیں ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، زد و کوب کر دی، آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. قوم آپ کو اٹھا کر دور پھینک آتی تھی. جب ہوش آتا خون کو پہنچتے اور پھر قوم کے پاس آ جاتے، پھر سمجھاتے. لیکن جب آخرکار قوم ماننے کو تیار نہیں ہوئی اور اللہ نے یہ وحی نازل فرما دی کہ اے نوح، جتنے ایمان لانے والے تھے وہ لا چکے، اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، کوئی ایمان نہیں لائے گا. جب نوح علیہ السلام نے یہ سن لیا کہ اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا. آپ پر ایمان لانے والے کتنے تھے 950 سال میں؟ کتنے لوگ تھے؟ ایک قول کے مطابق 80 افراد، بعض نے فرمایا 78 افراد، 78 افراد یا 80 افراد 950 سال کی تبلیغ میں آپ پر ایمان لانے والے تھے. جب آپ نے دیکھا کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ ان کے بچے بھی جو ہوں گے وہ بھی کافر ہوں گے، تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب اس کافر قوم سے ہمیں نجات عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی وحی فرمائی کہ نوح آپ ایک کشتی تیار کیجئے. جب کشتی تیار ہو جائے گی اور یہ جو آپ کے گھر میں تنور ہے، اس تنور سے جب پانی نکلنے لگے تو آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیے گا، آپ پر جو ایمان لانے والے ہیں انہیں بھی کشتی میں سوار کیجئے گا، اور ہر جاندار میں سے ایک ایک جوڑا آپ کشتی میں سوار کر لیجئے گا. جانوروں میں سے، پرندوں میں سے، حشرات الارض میں سے ایک ایک جوڑا آپ اپنی کشتی میں سوار کیجئے گا. پھر اللہ کا عذاب آئے گا، طوفان نوح آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، یہ سارے کے سارے کافر غرق کر دیے جائیں گے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنُوحًا، اور نوح کو یاد کرو، اذ نادا، جب اس نے پکارا، نادا ندا کی، پکارا یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام سے پہلے. حضرت نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں، سب سے پہلے رسول ہیں.
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے درمیان بہت ہی کم فاصلہ ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ نوح علیہ السلام اس روئے زمین پر سب سے پہلے رسول ہیں، اس سے پہلے انبیاء تھے۔ شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، آدم علیہ السلام، یہ نبی ہیں۔ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اولو العزم رسول۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ان کافروں کو ہلاک کر دیا جائے، تو اللہ فرماتا ہے وَنُوحًا، اور نوح کو یاد کرو، اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، جب اس نے پکارا اس سے پہلے، ابراہیم اور لوط سے پہلے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی پکار کو سن لیا، ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے اسے نجات دی، نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو نجات دی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے گھر والے، سوائے آپ کے بیٹے کنعان کے، کنعان ایمان نہیں لایا تھا، منافق تھا، وہ کنعان طوفان نوح کے اندر غرق کر دیا گیا۔ باقی آپ کے جو گھر والے تھے وہ کشتی کے اندر تھے۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا کو سن لیا، فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے نوح کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بڑے کرب سے، بڑی پریشانی سے، بڑی تکلیف سے نجات عطا فرمائی۔ کرب العظیم، کرب العظیم سے ایک تو طوفان کی تکلیف، اور دوسرا جو قوم آپ کو تکلیف دیا کرتی تھی، اس ظالم قوم کی تکالیف سے آپ کو نجات دی گئی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نوح کی دعا کو سن لیا، اور نوح کو اور ان کے گھر والوں کو کرب عظیم سے، بڑی تکلیف سے نجات عطا فرمائی۔ وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے ان کی مدد کی، مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس قوم کے مقابلے میں جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ ہم نے نوح کی مدد کی، من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اس قوم کے مقابلے میں جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام ایمان والوں کی مدد کی گئی، اور جتنی کافر قوم تھی ساری کی ساری قوم کو طوفان نوح کے اندر غرق کر دیا گیا۔ انہم کانوا قوم سوء، وہی بات، بے شک وہ بڑے برے لوگ تھے، قوم سوء، بے شک وہ بڑے برے لوگ تھے۔ فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ برائی کا نتیجہ آخر میں برا ہی ہوگا۔ انسان یہ نہیں سمجھے کہ میں برا کر کے اچھائی کما رہا ہوں یا عیش و عشرت کما رہا ہوں، نہیں، وہ عیش و عشرت آخر میں ہلاکت کا باعث ہوگا، آخر میں ہلاکت کا باعث ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے انہم کانوا قوم سوء، بے شک وہ بڑے برے لوگ تھے۔ فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، طوفان نوح میں غرق کر دیے گئے۔ وداود، اور داود کو یاد کرو، وسلیمان، اور سلیمان کو یاد کرو۔ داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ داؤد علیہ السلام والد ہیں، سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں۔ تو ان واقعات سے ہمیں یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی وقت کے اندر کئی نبی ہوا کرتے تھے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام ایک ہی وقت میں ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ایک ہی وقت میں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام ایک ہی وقت میں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بھائی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام یہ چاچا اور بھتیجے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ باپ بیٹے پوتے کا رشتہ ایک ہی وقت میں ہوئے۔ تو ایک ہی وقت میں کئی انبیاء بھی ہوتے تھے، اور وہ سارے کے سارے نبی لوگوں کو ہدایت دیا کرتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام باپ بیٹے کا رشتہ ہے، یہ بھی اللہ کے نبی تھے، ایک ہی وقت کے اندر تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو، اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، یحکمانی فیصلہ کرنا، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث، حرث کھیتی، اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ معاملہ کیا تھا؟ اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب اس کھیتی میں کسی قوم کی بکریاں گھس گئی تھیں۔ نفشت پھیل جانا، گھس جانا، رات کے وقت اس کھیتی میں کسی قوم کی بس
کسی قوم کی بکریاں گھس گئی تھیں. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ, اور ہم ان کے حکم کے وقت موجود تھے. موجود سے مراد یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے, ہم سن رہے تھے, ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے. اب یہ کیا واقعہ ہے؟ کھیتی کا کیا واقعہ ہے؟ اور کھیتی کے اندر بکریاں گھس گئیں, بکریوں نے کھیتی کو کھا لیا. تو داؤد علیہ السلام نے کیا حکم سنایا, سلیمان علیہ السلام نے کیا فیصلہ فرمایا, کس کے فیصلے کو اللہ نے پسند فرمایا, اور اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے, یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی نشست کا ہم سماعت کریں گے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام کو کیا کیا فضیلت عطا فرمائی. پہاڑ آپ کے تابع, لوہا آپ کے تابع, تانبا آپ کے تابع. تانبے کو ہاتھ میں لیتے نرم ہو جاتا. پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ تسبیح کیا کرتے. قرآن آگے بیان فرما رہا ہے. سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے, ہوا آپ کے سامنے حاضر ہو جاتی. ہوا کسی کو قابو نہیں ہے, اللہ نے ہوا کو آپ کے قابو میں دیا. آگے اللہ تبارک و تعالی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا بیان فرما رہا ہے. تو انشاءاللہ داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر انشاءاللہ اگلی نشست میں سماعت کریں گے. آج کے درس میں آیا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے حضرت ابراہیم کو, حضرت لوط کو ظالم قوم سے نجات عطا فرمائی.